تو ہم یقیناً اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ وہ اسمبلی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ وہاں بیوروکریسی کے نمائندے موجود ہوتے ہیں, جو آپ کہہ لیں کہ سیکٹری ہائر ایجوکیشن یا سیکٹری فائنینس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, یا اسی طرح سے جج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ ساری سوسائٹی جو ہے اس کی نمائندگی ہوتی ہے. لیکن ایک کی بجائے 3 MPAs کی کوئی ریشنل ہمیں آج تک بتا دیں کہ 3 MPAs جو ہیں وہ نئی سنڈیکیٹس میں کیسے جو ہے وہ شامل کر دیے گئے, وہ کس کی تجویز پہ کیے گئے, وہ کیوں کیے گئے. تو یہ سیاسی مداخلت ہے. یا اس طرح سے وزیر ہائر ایجوکیشن جو ہیں وہ سنڈیکیٹ کو کیوں چیئر کرتے ہیں؟ کیا اعتماد نہیں ہے وائس چانسلر پہ کہ جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اکیڈمکس میں گزاری ہوتی ہے؟ تو یہ سیاسی مداخلت جو ہے یہ بہت آپ کہہ لیں کہ اب اس سیاسی مداخلت کو اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ سیاسی مداخلت ایسے ہے کہ ریٹائرڈ لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی یہاں کمیشنز میں یہاں پہ مختلف جگہ پہ ان کو آپ کہہ لیں کہ موقع دینے کے لیے, تو یہ ایک نیا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا خیال ہے کہ یہ کیا جائے. وہ یہ ہے کہ ہمارا اس سے پہلے ہماری اکیڈمک اسٹاف سے رسپیکٹو اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن جو ہیں اس کو یہ مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ جو اساتذہ کے نمائندے جو ہیں ان میں شامل کیے جائیں. ہمارا یہ احتجاج رہا ہے اس پہ کہ یہ جو یونیورسٹی سنڈیکیٹ کی میٹنگز جو ہیں وہ پنجاب سیکریٹریٹ میں ہونا شروع ہو گیا, وہ یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی. یہ کسی طرح سے اساتذہ اور وہاں کی تعلیم کے لیے بہتر نہیں ہے. ہم نے یہ ٹائم اینڈ اگین جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے فیڈریشن کے چیپٹر سے بھی, اور اسی طرح جو ہے ہمارے جو رسپیکٹو اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشنز ہیں ان نے بھی. لیکن اب اس لیے اگریسولی اور اس پہ کے پیچھے پس پردہ انہوں نے پس پردہ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے تو سامنے لے آئے ہیں ہر چیز. وہ یہ ہے کہ جب یہ ایشو جو ہے اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے کہ جہاں پہ وائس چانسلرز بھی قبول ہیں وہاں پہ ہائر ایجوکیشن کا منسٹر بھی جو ہے اس کی بجائے اب ریٹائرڈ جج اور ریٹائرڈ جو ہے بیوروکریٹ, تو اب چیزیں اور جو ہے اگریسو یا آپ خرابی کی طرف جا رہی. تو اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا, یا یہ دوسری طرح سے یہ کنسرن ہے اس وقت پوری اکیڈمک کمیونٹی کا, ٹیچرز کا, امپلائیز کا, کہ یہ کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ اس احتجاج کے بارے میں آپ کہہ لیں حق بجانب ہیں کہ چیزیں خرابی کی طرف جانے کی بجائے ان کو اب ریورس گیئر لگایا جائے اور بہتری کی طرف لے جایا جائے. اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی طرح سے ان یونیورسٹیز, میں نے اسی لیے تجویز دی ہے کہ ان یونیورسٹیز میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہاں اساتذہ کے نمائندے ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان سنڈیکیٹس کو جو ہے وہ وائس چانسلر چیئر کرے. یہ میں نے آپ کے سوال سے پہلے یہ بڑے واضح انداز میں یہ مطالبہ رکھا ہے گورنمنٹ کے سامنے, اور یہ ہمارا مطالبہ آج کا نہیں ہے, یہ مطالبہ ہمارا 2003 سے آنورڈ کا ہے اور یہ ابھی بھی برقرار ہے. اب انشاءاللہ وہ کہتے ہیں بلیسنگ, ہم اس مطالبے کو انشاءاللہ اس میں سب سے اپ فرنٹ لائیں گے اور اس کو قبول کروائیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری کوشش ہے. جی, ہم نے جو کل میٹنگ کی ہے یا اس سے پہلے 10 کو پنجاب چیپٹر کی میٹنگ ہوئی تھی, اس پہ ہم نے بجٹ پہ بھی بات کی ہے. کل خاص طور پہ کیونکہ فیڈریشن کی تھی اور یہ فیڈرل چیپٹر کا بیسیکلی یا فیڈرل جو ایشو ہے, تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کے ہم نے بھی ان تک بھی بات پہنچائی ہے کہ آپ ناکام رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کو سیو کرنے کے حوالے سے پاکستان میں, اور ہم نے ڈسٹرسٹ شو کیا ہے ان پہ. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ بڑھائیں. لیکن یہ ہماری جو فیڈرل چیپٹر ہے وہ خصوصاً اس کو جو ہے وہ لے کر چل رہا ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اس کے لیے ڈیڈ لائن, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل سے پنجاب اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ دوبارہ ریزیوم ہو رہا ہے, بجٹ سیشن جو ہے وہ ریزیوم ہو رہا ہے. اور ہم نے کیونکہ کل وہ لیٹر لکھا تھا ان 4 ہمارے جو ذمہ داران ہیں, گورنر ہیں, چیف منسٹر ہیں, اسپیکر ہیں, اور اسی طرح سے وزیر ہائر ایجوکیشن ہیں, تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے 1 سے 2 دن میں اگر ہمیں رسپانس نہیں آتا ان سے, تو ہم جو ہے وہ اپنے احتجاج کو یقیناً جو ہے پھر پنجاب اسمبلی کے باہر, پریس کلب, جہاں جہاں ہم ہو سکتا ہے, یا جس طرح سے ہم جو ہے آئندہ جو ہے وہ ان کا گھیراؤ کریں وہ ہم ضرور کریں گے. ہم اس احتجاج کو آگے بڑھائیں گے. یہ جو ہے یہ ڈیڈ لائن صرف یہ ہے کہ اگلے ہم چند دن سے مراد یہ ہے کہ یہی ممکن ہے اسی ہفتے میں ہم جو ہے وہ اسٹریٹس میں آ جائیں. ترمیمی بل نامنظور, ترمیمی بل نامنظور, یونیورسٹیات میں ترمیم نامنظور, یونیورسٹیات میں ترمیم نامنظور, یونیورسٹیات میں ترمیم نامنظور, یونیورسٹیات میں ترمیم
ڈیڈ لائن کیا ہے؟ جی گورنمنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ یونیورسٹیز کو ایک مافیا کے حوالے کرنے جا رہی ہے اور یونیورسٹیز کو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی طرح چلانا چاہ رہی ہے. ہمارا یہ تحفظ ہے کہ اگر یہ مافیا جو ہے یہ کامیاب ہو گیا تو اعلیٰ تعلیم پاکستان میں تباہ ہو جائے گی, اور اگر اس کے لیے گورنمنٹ آگے بڑھی تو ہماری ڈیڈ لائن یہ ہے کہ ہم ایک ہفتے کا انتظار کریں گے, اور اگر گورنمنٹ نے کسی طرح سے ہمارے ساتھ مذاکرات نہ کیے تو ہم اپنی اسٹریٹ پاور اور اسی طرح سے پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے اس کے ساتھ رابطے ہم بڑھائیں گے. اس سے پہلے بھی ہیں, ہمیں مختلف ایشورنس مل چکی ہیں اور ہم اس کو ہر طرح سے روکیں گے.